بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اور ان کی آل اور اصحاب پر۔ اسلامک ٹیچنگز کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد رضی اللہ عنہ 5 باتوں کا حکم دیتے تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پناہ مانگنے کا حکم کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل اور بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ بدترین بڑھاپا مجھ پر آ جائے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے، اس سے مراد دجال کا فتنہ ہے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ لوگوں کو واعظ ہفتہ میں صرف ایک دن جمعہ کو کیا کر، اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو 2 مرتبہ، اگر تم زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو بس 3 دن، اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو، وہ اپنی باتوں میں مصروف ہوں، اور تم پہنچتے ہی ان سے اپنی بات بشکل باز بیان کرنے لگو، اور ان کی آپس کی گفتگو کو کاٹ دو کہ اس طرح وہ اکتا جائیں، بلکہ ایسے مقام پر تمہیں خاموش رہنا چاہیے۔ جب وہ تم سے کہیں تو پھر تم انہیں اپنی باتیں سناؤ، اس طرح کہ وہ بھی اس تقریر کے خواہش مند ہوں، اور دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجیے جس سے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کر، اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا، بس میری مغفرت کر، ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو، اور مجھ پر رحم کر، بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور عمر بن حارث نے بھی اس حدیث کو یزید سے، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آخر تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ استغفار یہ ہے، اے اللہ، تو میرا پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں اور تیرے وعدے پر، جہاں تک مجھ سے ممکن ہے تیری نعمت کا طالب ہو کر تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اپنے گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بس تو میری مغفرت فرما، کیونکہ تیرے سوا گناہ اور کوئی نہیں معاف کرتا۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے برے کاموں سے۔ اگر کسی نے رات ہوتے ہی یہ کہہ لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، یا فرمایا کہ وہ اہل جنت میں ہوگا۔ اگر یہ دعا صبح کے وقت پڑھی اور اسی دن اس کی وفات ہو گئی تو بھی ایسا ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ ہمارے لیے بارش برسائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور آسمان پر بادل چھا گیا اور بارش برسنے لگی۔ یہ حال ہو گیا کہ ہمارے لیے گھر تک پہنچنا مشکل تھا۔ یہ بارش اگلے جمعہ تک ہوتی رہی۔ پھر وہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی اس دوسرے جمعہ کو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اب بارش بند کر دے، ہم تو ڈوب گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے چاروں طرف بستیوں کو سیراب کر اور ہم پر بارش بند کر دے۔ چنانچہ بادل
टुकड़े होकर मदीने के चारों तरफ बस्तियों में चला गया और मदीना वालों पर बारिश रुक गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ दोज़ख के फितने से और दोज़ख के अजाब से और कब्र की आजमाइश से और कब्र के अजाब से और मालदारी की बुरी आजमाइश से और मुहताजी की बुरी आजमाइश से और मसीह दज्जाल की बुरी आजमाइश से। ए अल्लाह, मेरे दिल को बर्फ और ओले के पानी से धो दे और मेरे दिल को खताओं से साफ कर दे, जैसा कि सफ़ेद कपड़े को मैल से साफ करता है, और मेरी खताओं के दरमियान इतनी दूरी कर दे जितनी दूरी मशरिक़ व मग़रिब में है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सुस्ती से, गुनाह से और कर्ज से। मदीना के यहूदियों की दो बूढ़ी औरतें मेरे पास आईं और उन्होंने मुझसे कहा कि कब्र वालों को उनकी कब्र में अजाब होगा, लेकिन मैंने उन्हें झुटलाया और उनकी तस्दीक नहीं कर सकी। फिर वो दोनों औरतें चली गईं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दो बूढ़ी औरतें थीं। फिर मैंने आपसे वाक़े का जिक्र किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने सही कहा, कब्र वालों को अजाब होगा और उनके अजाब को तमाम चौपाए सुनेंगे। फिर मैंने देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगने लगे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सुस्ती से, बहुत ज़्यादा बुढ़ापे से, गुनाह से, कर्ज से और कब्र की आजमाइश से और कब्र के अजाब से और दोज़ख की आजमाइश से और दोज़ख के अजाब से और मालदारी की आजमाइश से, और तेरी पनाह मांगता हूँ मुहताजी की आजमाइश से, और तेरी पनाह मांगता हूँ मसीह दज्जाल की आजमाइश से। ए अल्लाह, मुझसे मेरे गुनाहों को बर्फ और ओले के पानी से धो दे और मेरे दिल की खताओं से इस तरह पाक साफ कर दे जिस तरह तूने सफ़ेद कपड़े को मैल से पाक साफ कर दिया, और मुझ में और मेरे गुनाहों में इतनी दूरी कर दे जितनी मशरिक़ और मग़रिब में दूरी है। दोस्तों, हमें यकीन है कि आपको हमारी आज की काविश पसंद आएगी। आपसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल इस्लामिक टीचिंग्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही लगे बेल की बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आप अपने कीमती ख्यालात का इजहार कमेंट्स में भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आमीन।